اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ جیسے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ کر فوراً کسی کو تسخیر کرنے کا انتہائی سخت عمل، جس کو آپ تسخیر کریں گے وہ ساری عمر آپ کا غلام ہوگا۔ اور یہ میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی تو یہ خاصیت آپ کو حاصل ہو جائے گی کہ جس بندے کے لیے آپ بڑے بڑے عاملین سے تعویذات عمل کرواتے تھے، جس کے لیے آپ بڑے وظیفے پڑھتے تھے، اس کو آپ چند سیکنڈ میں انشاءاللہ آپ جو ہے نا تسخیر کر سکو گے۔ لیکن اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے تاکہ عمل آپ کو اچھی طریقے سے، صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے۔ پہلے دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایسے سمجھے کہ معجزہ ہیں، اور اس کے اندر جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کے امروں میں سے ہیں۔ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ، مطلب کہ یہ جو روح ہے یہ میرے امر میں سے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ جس کے اندر روح اتنی طاقتور ہو تو وہ بندہ اپنی آنکھوں کے ذریعے، اپنی بینائی کے ذریعے، اپنے سانسوں کے ذریعے کیا کیا کر سکتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ بھول جاتے ہیں۔ پھر ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو اگر ان آیتوں کو دیکھا جائے تو انسان ایک معجزہ ہے۔ آپ آئینے میں اپنی شکل دیکھیں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ میرے پیارے مولا، نہ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آنکھیں ماتھے پر ہوتی اور ماتھا نیچے ہوتا، نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ناک ماتھے پر ہوتی اور آنکھیں اس کی نیچے ہوتی، نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا منہ جو ہے وہ میرے ماتھے پہ ہوتا۔ کاش ایسے ہوتا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت تخلیق کیا ہے، تو اس میں واقعی اتنی کشش ہے اور اس میں اتنی طاقت ہے کہ بڑے بڑے جہاز انسان کے، تھوڑی سی عقل سے آپ خود سوچیں کہ بڑے سے بڑا جہاز اللہ تعالیٰ کے امر سے کیسے آسمانوں میں اڑتا ہے، کتنا لوہا ہوتا ہے، کتنے اس میں لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کیا کہ انسان ایک معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے علوم سے نوازا ہے کہ انسان کو آج تک خود ہی پتہ نہیں ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنے علوم سے نوازا ہے۔ تو دوستو، آج کا جو عمل ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ اس ویڈیو کو اگر آپ نے مکمل دیکھا اور اپنے عمل کو سمجھا تو آپ کی نظر میں ایسی کشش پیدا ہو جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن میں یہاں پر اتنی باتوں کے باوجود بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عمل صرف جائز کے لیے کرے، کسی لڑکی سے شہوت پورا کرنے کے لیے یا کسی مرد سے شہوت پورا کرنے کے لیے یا اس کو غلط طریقے سے تسخیر کرنے کا عمل نہیں ہے۔ آپ جیسے ہی کسی عورت کو اپنی طرف متوجہ کرو گے یا کسی لڑکے کو اپنی طرف متوجہ کرو گے، یہ عمل فوراً ختم ہو جائے گا، اور وہ دن آپ لے اسی دن سے آپ کو ایسے نقصانات ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ آپ اپنے اندر جو روحانی طاقت ہے وہ بیدار کر رہے ہیں۔ جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی بری ہوئی طاقت ہے وہ آپ بیدار کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اگر آپ بیدار کریں گے اور ناجائز طریقوں پہ اپلائی کریں گے تو اس سے آپ کو جو نقصان ہوگا وہ پھر آپ خود دیکھ لیں گے، خود سوچ لیں گے۔ میرے کہنے کے مزید گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، سب سے پہلے آپ نے سورج یا چاند گرہن میں، یا اس عمل کو آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں۔ میں دونوں طریقہ، سورج چاند گرہن کا میں بتا دوں گا اور ویسے اس کا کیا طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ سب سے پہلے چونکہ چاند گرہن نزدیک ہے، 8 نومبر کو ہے، تو اس کا عمل میں پہلے بتا دوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں دوسرا، اگر آپ چاند گرہن میں نہیں کر سکے تو دوسرا عمل بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے دوستو، سب سے پہلے آپ نے ایسا گول دائرہ بنا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم لکھنا ہے۔ ایسی ہی سفید دائرہ، بالکل کالا ہو، آپ کسی کمپیوٹر والے سے یا کسی فوٹو اسٹیٹ والے سے ایسے نکلوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا یہاں سے اسکرین شاٹ لے کے اس کی بھی آپ فوٹو کاپی کروا سکتے ہیں۔ اب چاند گرہن میں یا سورج گرہن میں آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود ابراہیمی، یا آپ اپنے پاس پینسل پین رکھ کے اس پہ لکھیں، 11 بار درود ابراہیمی، 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار آیت الکرسی، 7 بار آخری تینوں کل، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ آپ نے 7 بار پڑھ کر اس کے بعد آپ نے پھر
کیا کرنا ہے کہ پھر آپ نے درود ابراہیمی 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینے کے بعد یہ سارا اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے سر سے لے کر پاؤں تک پھیرنا ہے۔ یہاں تک تو آپ کا عمل مکمل ہوا۔ اب آپ نے اچھی خوشبو لگانی ہے، پرفیوم ہو یا آپ کے پاس عطر ہے یا پھر آپ اگر بتی جلا لیں، اور اس کو ایسے کمرے میں کرنا ہے کہ جب تک یہ عمل پورا آپ نہیں کر لیتے اس کمرے میں کوئی داخل نہ ہو۔ تو آپ نے یہ جو اللہ کا نام ہے یہ بالکل آپ نے کسی دیوار پہ ٹیپ کے ذریعے سے ایسے لگا دینا ہے کہ آپ اگر بیٹھ جائیں تو یہ بالکل سامنے ہو، ٹھیک ہے نا، بالکل اس گردن آپ نے ادھر ادھر یا نیچے یا اوپر نہیں کرنی، بالکل آپ کی نظروں کے سامنے ہو۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 700 بار اللہ 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 یہ پڑھنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایک مطلب الف لام لام اس کے اوپر جو کڑی زبر ہے، یہ جو شد ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اللہ 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 یہ اپنی زبان سے کہنا ہے، قلب سے نہیں، زبان سے کہنا ہے اللہ اللہ، 700 بار یہ پڑھنا ہے۔ جب یہ آپ پڑھ لے تو اس کو 3 منٹ تک آپ دیکھتے رہیں اور یہ کہیں کہ یہاں سے نور آ رہا ہے میری آنکھوں کے ذریعے سے، اور وہ میرے سارے وجود میں پھیل رہا ہے، وہ انوارات جو طاقت آ رہی ہیں میرے آنکھوں کے ذریعے وہ میرے سارے وجود میں پھیل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے 3 منٹ کر لیا۔ اب آپ 313 بار کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف یہ پڑھ کر آخر میں کوئی سا بھی درود شریف 11 بار پڑھ کر آپ کا عمل ختم ہوا، آپ کا جو کام ہے وہ بالکل ختم ہو گیا۔ اب روزانہ کسی بھی وقت یہ اللہ کا نام 11 دن تک اپنے سامنے رکھ کے آپ نے 313 بار اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم پڑھنا ہے، اللہ اللہ، ویسی طریقے سے جیسے آپ نے چاند گرہن میں پڑھا تھا ویسی ہی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، اور 101 بار کاف ہا یا عین صاد آنکھیں بند کر کے یہ تصور کر کے کہ بھئی اس اللہ کے نام سے انوارات آ رہے ہیں میرے آنکھوں کے ذریعے سے، وہ سارے وجود میں پھیل رہے ہیں اور میرا دل کر رہا ہے کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف۔ جب 11 دن مکمل ہو جائے اب یہ اللہ تعالیٰ کا نام آپ کہیں پہ رکھ دیں، اور روزانہ کسی بھی وقت آپ 101 بار کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف یہ پڑھ کر اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں پر دم کر کے آپ اپنے آنکھوں پہ لگائے۔ اب آپ جس کو ایک بار دیکھ لیں، مطلب کسی کو آپ نے تسخیر کرنا ہے تو اس کو آپ دیکھ لیں یا اس کی تصویر دیکھ لیں اور آنکھیں بند کر دیں اور تصور کریں کہ میری آنکھوں سے شعائیں نکل رہی ہیں اور فلاں بندہ جو ہے وہ میرا مسخر ہو رہا ہے، اور آپ پڑھیں کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف، ایسے آپ نے 71 بار پڑھنا ہے، اور اس میں کامل تصور آپ نے کرنا ہے کہ یہ بندہ میرا مسخر ہو رہا ہے۔ ایک بار آپ نے عمل کر دیا، آپ دیکھ کہ وہ آپ کا مسخر ہو گیا، نہیں ہوا تو دوبارہ کر لے، نہیں ہوا تو تیسری بار کر لے۔ 7 بار عمل کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت سے وہ بندہ آپ کا مسخر ہو جائے گا۔ اتنا سا عمل ہے، یہ چاند اور سورج گرہن کے حوالے سے ہے۔ اب آپ سن لیں، اگر آپ سورج یا چاند گرہن کا وقت گزر چکا ہے، آپ اس کے علاوہ کرنا چاہتے ہیں تو 11 دن تک آپ نے اس عمل کو یوں دہرانا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام اپنے پاس ایسے لٹکا کر، جیسے میں نے پہلے بتا دیا، کسی چیز پر لگا کر یا کسی تختے پر یا دیوار پر لگا کر آپ نے بالکل سیدھا بیٹھ جانا ہے۔ 700 بار اللہ اللہ آپ نے پڑھنا ہے، 313 بار آپ نے کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف یہ پڑھنا ہے، اور دونوں انگلیوں پر دم کر کے اپنے چہرے پہ لگانا ہے۔ اب امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، تسخیر کرنے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا، جب بھی آپ تصور میں کسی کو تسخیر کرو گے وہ فوراً تسخیر ہو جائے گا۔ یہ تھا آج کا ہمارا عمل، امید کرتا ہوں کہ عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ایک بار میں پھر آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ نے جائز مقصد کے لیے کرنا ہے، ناجائز مقصد کے لیے نہ کریں، ورنہ جو نقصان آپ کو ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔